حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس زمانے میں عرب کے معاشرے کا دستور تھا کہ نومولود بچوں کو بچپن میں کچھ سالوں کے لیے اپنے گھروں سے دور گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گاؤں کی آب و ہوا تازہ ہوتی ہے، گاؤں کی زبان میں بہت فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے، تو والدین اپنے بچوں کو گاؤں میں کسی دائی کے پاس بھیج دیا کرتے تھے جو اس کو کچھ وقت تک دودھ پلاتی تھی۔ وہاں بچے کا کچھ وقت گزرتا تھا تو اس کی صحت بھی بہتر ہو جاتی اور بہت اچھی زبان سیکھ کر کچھ عرصے بعد گھر واپس آ جاتا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو 3-4 روز تک آپ کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے ہی آپ کو دودھ پلایا۔ ان کے بعد بی بی ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ بی بی ثویبہ، جن کو اکثر لوگ اردو میں صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ ابو لہب کی کنیز تھی، لیکن ان کا نام صوبیہ نہیں ثویبہ ہے۔ بی بی ثویبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز تھیں۔ جب ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب بہت خوش ہوا اور اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس نے بی بی ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ بی بی ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا، تو اسی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ اسی طرح بی بی ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مشہور صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس طرح سرور دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رضاعت آپ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے ہوئی اور دوسری رضاعت بی بی ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ثویبہ کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ بی بی ختیجہ سے نکاح کے بعد بھی ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ہجرت کے بعد بھی مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ثویبہ کے لیے ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثویبہ اور ان کے بیٹے کے متعلق معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کا کوئی رشتہ دار تو زندہ ہوگا جن سے میں کچھ حسن سلوک اور احسان کر سکوں، کیونکہ بی بی ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، تو اس حق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا خیال رہتا تھا۔ وہ ان کے متعلق پوچھتے رہتے اور بڑی محبت سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری رضائی ماں سیدہ حلیمہ سعدیہ تھیں۔ بی بی حلیمہ کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق دایا عورتیں مکہ مکرمہ ہر سال آیا کرتی تھیں اور وہاں سے بچے لے جا کر ان کو دودھ پلا کر کچھ عرصہ پاس رکھنے کے بعد واپس ان کے والدین کے پاس چھوڑ دیا کرتی تھیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دستور کے مطابق بنی سعد کی عورتیں شیر خوار دودھ پیتے بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے تو میرے ساتھ میرے شوہر بھی تھے جن کا نام حارث تھا۔ ہماری سواری ایک بہت ہی کمزور اونٹنی تھی جس کے تھنوں سے ایک قطرہ دودھ بھی نہیں نکلتا تھا۔ جب مکہ کے لیے یہ تمام عورتیں نکلیں تو یہ اپنی کمزور سواری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ باقی عورتیں پہلے مکہ پہنچ گئیں اور انہوں نے سب گھرانوں سے بچے لے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان عورتوں کے سامنے پیش کیا گیا، مگر جیسے ہی ان کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو وہ انکار کر دیتی۔ جب تک بی بی حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث وہاں پہنچے تو کوئی بچہ دستیاب نہیں تھا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہ گئے تھے۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے سوچا کہ اب میں اتنی دور سے آئی ہوں تو میں اب خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گی،
تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم بچے کو لے کر آؤں گی۔ اس طرح بی بی حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ بی بی حلیمہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جناب عبد المطلب کے پاس سے لینے کے لیے آئیں تو عبد المطلب نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تم اس کا بہت خیال رکھنا۔ اور جب وہ کمرے میں گئی تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اتنا نور تھا جس سے پورا کمرہ روشن تھا۔ بی بی حلیمہ نے برکت اور خیر کی امید کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا، مگر وہ اونٹنی نہیں چلی۔ ان کو سمجھ نہ آیا کہ پتہ نہیں یہ اونٹنی کیوں نہیں چل رہی، تو بی بی حلیمہ نے سوچا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں پیدل چلیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ میں اس بچے کو آگے لے کر بیٹھ جاتی ہوں۔ جب وہ ان کو آگے لے کر بیٹھی تو اونٹنی نے چلنا شروع کر دیا۔ وہ اونٹنی جو کچھ دیر پہلے چل نہیں رہی تھی، جس کی رفتار انتہائی سست تھی، وہی اونٹنی اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ ان کی تمام سہیلیاں جو بچوں کو لے کر نکلی تھیں ان سب کو پیچھے چھوڑ گئی اور سب سے آگے نکل گئی۔ بی بی حلیمہ کی سہیلیاں حیران و پریشان ہو گئیں اور بی بی حلیمہ کو دیکھ کر کہنے لگیں کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر بیٹھ کر تم ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ آئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی اونٹنی ہے، اور اس وقت بی بی حلیمہ کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے اس چیز پر بڑا فخر محسوس کیا۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے قبیلے بنو سعد پہنچے جہاں کچھ عرصے سے قحط آیا ہوا تھا، یہاں تک کہ بنو سعد کی کوئی زمین قحط سے خالی نہ تھی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری بکریاں شام کو چرنے کے لیے جاتی تو دودھ سے بری ہوئی واپس آتی۔ جو اونٹنیاں بی بی حلیمہ کے گھر میں تھی وہ بھی سارا وقت دودھ سے لبریز ہوتی کہ میاں بیوی بچے سب لوگ ان سے دودھ پیتے، پھر بھی دودھ ختم نہ ہوتا۔ جب 2 سال پورے ہوئے اور دودھ پلانے کی مدت پوری ہو گئی تو بی بی حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں تاکہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو ان کی امانت واپس کر دیں، مگر انہی دنوں مکہ میں ایک بڑی بیماری پھیلی ہوئی تھی اور بی بی حلیمہ کا بھی اصرار تھا کہ کچھ عرصہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس رہیں۔ اس وجہ سے بی بی آمنہ نے ان کی درخواست قبول کر لی اور بی بی حلیمہ سعدیہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو واپس لے جانے کی اجازت دے دی، اور تقریباً 4 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ واپس حضور کی والدہ سیدہ آمنہ کے پاس چھوڑ کے گئیں۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 رضائی بھائی اور 2 رضائی بہنیں تھیں۔ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، وہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے کیونکہ انہوں نے بھی حضرت ثویبہ کا دودھ پیا تھا۔ ان کے بعد حضرت ابو سلمہ بن ابو الاسد مخزومی، ان کے بعد مسروح، یہ ثویبہ کے بیٹے تھے جن کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب ثویبہ کا دودھ پیا تھا۔ ان کے بعد ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب، ان کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا۔ ان کے بعد عبداللہ بن حارث، یہ بھی سیدہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے تھے جن کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، اور انیسہ بنت الحارث، حذافہ بنت الحارث جو شیمہ کے نام سے مشہور تھیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضائی بہنیں تھیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان سب احباب کے صدقے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر رحمت کی نظر فرمائے، آمین ثم آمین۔